شیعہ حضرات نے کیا کہا کہ صاحب حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے لمبی چوڑی تقریر کی، اور حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ فدق کے مال پر آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے باپ کی وراثت ہے، تو آپ گواہ لائیے۔ اور حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کو گواہ بنایا، تو حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی نہیں۔ یہ پوری لمبی چوڑی اسٹوری بنا دی، جبکہ بخاری کی روایت میں اتنا ہی ہے۔ اور شیعہ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وراثت کو ہڑپنے کے لیے یہ حدیث گڑھ لی، یہ حدیث بنا لی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں تھی اللہ کے نبی کی۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے، ابھی میں اس پر نہیں آ رہا ہوں کہ یہ روایتیں فرضی ہیں، بناوٹی ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کا پچھلا ریکارڈ دیکھو بھائی۔ جس انسان نے ہجرت کے سفر میں غار ثور کے تمام سوراخ کو بند کر دیا اور ایک سوراخ بچ گیا تو اس کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کر دیا کہ کوئی زہریلا جانور نکل کر کے میرے نبی کو نہ کاٹے، مجھے کاٹ لے، میرے نبی کو نہ کاٹے۔ جو ابو بکر صدیق نبی کی ذرا سی تکلیف پر خود آنسو بہائے، جو نبی کو آ کے تسلی دیا کرے، جس ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان پہ ایک ہی لفظ رہتا تھا، میں آیا ابو بکر آئے عمر گئے، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد عام طور سے اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ صحابہ کرام سے خواب پوچھتے تھے کہ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے ایسے ہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گائے بات کر رہی ہے، گائے بات کر رہی ہے۔ گائے بات تو نہیں کرتی عام طور سے۔ نبی نے اتنا کہا تو نبی کو احساس ہوا کہ یہ بات تھوڑی انوکھی بات ہے، تو نبی نے کہا کہ میں اس پر گواہی دے رہا ہوں، میرا ابو بکر گواہی دے رہا ہے، میرا عمر گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ نبی کو اتنا بھروسہ تھا ابو بکر و عمر پر کہ میں نے اگر بات کہتی ہے تو ابو بکر و عمر انکار نہیں کریں گے۔ کہا کہ میں گواہ بنا کے کہتا ہوں، ابو بکر و عمر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔